أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليحملن أثقالهم اور یقیناً ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ اور کچھ دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً ضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے تو میں یہ اپنے متبعین کا بوجھ تو کیا ہلکا کریں گے، یہ صرف اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یا کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے تو جتنے لوگ اس برے کام پر عمل پیرا ہوں گے قیامت تک ان کے گناہ کا ایک حصہ برائی کے اس بانی کو بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی جگہ کوئی بھی شخص مظلومیت کی حالت میں قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ملتا ہے، لأنہ اول من سن القتل، اس لیے کہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر انسانی قتل کا ارتکاب کیا۔ تو جس نے سب سے پہلا قتل کیا قیامت تک ہونے والے قتلوں کا گناہ اس کا ایک حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور فرمایا سورۃ النحل میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ فرمایا اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی لیکن ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑیں گے جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہی کے راستوں کی طرف لے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان میں 1000 سال تک ٹھہرے، إِلَّا 50 عاما، سوائے 50 سالوں کے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کو طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فرمایا اے میرے حبیب اور اے مومنین، تم تو صرف چند سالوں میں گھبرا جاتے ہو حالات کی سنگینی دیکھ کر، مگر دیکھو ایک نبی اس روئے زمین پر ایسا بھی آیا ہے جس نے 950 سال تک اپنی امت کو تبلیغ اور دعوت کا کام کیا مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ طوفان کے آنے کے بعد انسانی نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی،
صرف ان کے 3 بیٹوں سے، اور وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے انہی میں سے پھر انسانی نسل آگے چلی۔ اور نوح علیہ السلام کا قد بھی بہت لمبا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ایک ذراع تقریباً 75 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے، پونا میٹر، تو یوں سمجھ لیں کہ 45 میٹر کے قریب آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد مخلوق کی عمریں بھی گھٹتی گئیں اور قد بھی گھٹتے گئے، یہاں تک کہ یہ 80 اور 100 سال تک عمر آ گئی اور قد 5-6 فٹ تک رہ گیا۔ مگر شروع کے لوگوں کا قد بہت بڑا تھا اور عمریں بھی زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 40 سال کے تھے جب انہیں نبوت ملی، اور 60 برس آپ طوفان کے بعد بھی زندہ رہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر 1050 سال بنتی ہے۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، تھوڑی سی مدت صبر کے ساتھ گزارو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور اس نبی کو یاد کرو جس نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، مگر ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ فرمایا اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے مومن ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے تھپیڑوں سے بچا کر جودی پہاڑ پر باخیریت و سلامت اتار دیا۔ وجعلنا ہا میں جو ضمیر ہے، ضمیر کی ہا ہے، یہ اگر قصے کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور اگر کشتی کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کشتی کا اتنے بڑے طوفان میں خیریت اور عافیت کے ساتھ ایک پہاڑ پر جا کر ٹک جانا، یہ جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر پانی کا اتنی جلدی خشک ہو جانا، ایسا پانی جو پہاڑوں تک جس کی گہرائی ہو اور بلندی ہو، اگر وہ جلدی جلدی خشک نہ ہوتا تو کشتی والوں کے ہلاک ہونے کا خطرہ تھا، کیونکہ جتنی ان کے پاس خوراک تھی وہ ختم ہو جاتی اور پھر ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جلد از جلد زمین کو حکم دیا کہ تم پانی نگل لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو۔ وہ کشتی برس ہا برس تک جودی پہاڑ پر موجود رہی، اور یہ روئے زمین پر بننے والی پہلی کشتی تھی۔ اس کے بعد جتنی کشتیاں اور بحری جہاز اس دنیا میں وجود میں آئے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر ہی بنائے گئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اذ قال لقومه اعبدوا اللَّهَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم،
یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا تم تو صرف اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو وتخلقون افکا اور جھوٹ گھڑتے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ بلا شبہ وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا تمہارے لیے کسی روزی کے مالک نہیں ہیں فابتغوا عند اللہ الرزق تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو واعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو واشکروا لہ اور اسی کا شکر ادا کرو الیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے فرمایا و ابراہیم اس کا عطف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پر ہے کہ ہم نے جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کی قوم بت پرست تھی بتوں کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک تو اصنام ایک انصاب اور ایک اوثان اصنام صنم کی جمع ہے اور یہ ایسے بت ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں اور جن کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے چاہے وہ چاندی کے ہوں یا پیتل کے ہوں یا سونے کے ہوں یا لکڑی کے ہوں اور انصاب وہ بت ہیں جو کسی جگہ نصب کر دیے جائیں اور ان کی پوجا کی جائے جیسے کہ مکہ والوں کے بت تھے لات منات عزا اور حبل یہ سارے بت بڑے مضبوط طریقے سے زمین میں نصب کیے گئے تھے اور ان کے آستانوں پر لوگ آ کر ان کی عبادت کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے اور اوثان وثن ان کی جمع ہے اس کا تعلق زیادہ تر مقامات سے ہے جیسے بعض مقامات پر لوگ کسی پیپل کے یا برگد کے درخت کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں یا بعض دریاؤں کو جیسے گنگا اور جمنا ہیں ان میں خدائی صفات سمجھ لیتے ہیں یا بعض بزرگوں کے آستانے جنہیں مقدس سمجھ کر لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سجدے کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد یا اللہ میری قبر کو ایسا بت خانہ نہ بنانا ایسا دربار یا ایسا آستانہ نہ بنانا کہ جس کی لوگ آ کر پوجا کریں اور جہاں لوگ عبادت کریں فرمایا وَتَخْلُقُونَ افکا تم صرف بت ہی نہیں بناتے بلکہ ان کے لیے کچھ افسانے اور ان کی کچھ کرامتیں بھی گھڑتے ہو مثلا یہ کہتے ہو کہ اگر فلاں آستانے پر تم نے دودھ نہ دیا تو تمہارے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا اور اگر فلاں آستانے کا تم نے احترام نہ کیا اور وہاں جا کر سجدہ نہ کیا تو بزرگ تمہاری تباہی کر دیں گے اور تمہارا مال ڈنگر مویشی مر جائیں گے اور بچے بھی مر جائیں گے تو یہ سارے جھوٹ تم خود گھڑتے ہو صرف بتوں کی تجارت کو فروغ دینے کی اور فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتے وہ تو ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتے کوئی ہے جو کہے کہ میں نے گندم کا ایک دانہ یا میں نے کھجور کا ایک دانہ پیدا کیا ہے
یا ایک آم میں نے زمین سے اگایا ہے یا ایک مالٹا اگایا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا جس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے عبادت بھی اسی کی طرف۔ ترجمہ ایک بار وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً ضرور اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، اس چیز کے بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان کے درمیان 50 کم ہزار سال تک رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے اسے نجات دے دی اور کشتی والوں کو نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کے سوا صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹ گھڑتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بلا شبہ وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے کسی روزی کا اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔